حضرات محترم، کریم آقا علیہ صلاۃ وسلام کے اصحاب کا جو مقام ہے وہ اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں اور ایسے احباب ہیں جن کی مثال قیامت تک ہمیں نہیں ملے گی۔ رب کائنات نے ان کا مقام ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ کیا ہے، اور پھر تمام اصحاب میں سے جو سب سے بڑھ کر مقام ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین میں سے جو سب سے بڑا اور اعلیٰ مقام ہے وہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی بات کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے اور اسی بات کے اوپر ہم قائم و دائم رہنے والے ہیں۔ جو مقام اور جو رفعت اور جو بلندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عطا فرما دی ہے، آج کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسدان، بڑا سے بڑا اسکالر، بڑا سے بڑا محقق، ریسرچر اور تحقیق کرنے والا بھی آ جائے، ہمارا اصحاب کے بارے میں عقیدہ ہے جو 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یہی عقیدہ جو ہے وہ عین ایمان ہے، اور اسی عقیدہ کے مطابق جو انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ فلاح اور کامرانی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرات محترم، معاشرے کے اندر مختلف قسم کی چمگوئیاں پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ تبرہ اندازی الیاذ باللہ کرتا ہے، تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حوالہ سے مختلف قسم سے زبان درازی کرتا ہے، لیکن خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس حوالے سے محفوظ کریں کہ خود بھی اس حوالے سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آج سب سے جو مشکل ترین ہمارے لیے بات ہو چکی ہے وہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سب سے جو مشکل ترین کام ہوگا وہ ایمان پر قائم رہنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو وہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو معاملات پائے جاتے ہیں، جو حضور کے صحاب کے بارے میں عقائد متزلزل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم فتنے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل اس کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے عقائد ذہنی طور پہ ہم اس حوالے سے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمارا اصل عقیدہ ہے کیا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے، اپنے اصحاب کی پیروی کا ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے۔ تو جب ہم اس بات کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو ہماری آنے والی نسل بھی مضبوط ہو جائے گی۔ تو وہ کسی بزرگ سے، وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کپڑے پرانے ہو جائیں، پھٹ جائیں تو نیا لے لو، لیکن دین کبھی نیا لینے کی کوشش نہ کرنا۔ دین وہی ہے جو 1400 سال قبل مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا ہے۔ دین نیا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، دین ہمارا وہی رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دے دیا ہمارے لیے وہی راستہ ہے، وہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو میرے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، جس کے اوپر آج ہم قائم ہیں۔ لیکن ہمیں مختلف طریقوں سے آج لوگ جو ہیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان صالحین، ان اولیاء کاملین کی دربار پہ آنے کا یہی خاص مقصد ہوتا ہے کہ یہ وہ اہل اللہ ہیں، یہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہونے نہیں دیتے۔ تو ذات دی وقار ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے جو پہلے خلیفہ ہیں جنہیں خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، وہ حضرت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور دوسرے خلیفہ دوم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور تیسرے جو ہے خلیفہ سوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہمارے چہارم جو خلیفہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ترتیب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دی ہے۔ ہم اس ترتیب سے اگر ہم باہر ہٹیں گے تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہی کے دہانے کی طرف چلا جائے گا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج چونکہ 18 ذی الحج جو ہے یہ جو ایام بیت رہے ہیں یہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے، اس حوالہ سے میں نے قرآن کریم فرقان حکیم کی جو سورہ فتح ہے اس کی 18 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اے حبیب آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب اس کے اندر ایک پورا مضمون ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں بآسانی اپنا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختمی مرتبت علیہ التحیۃ والثناء، آپ کی ذات اقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جامع القرآن کا بھی لقب آپ کو دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حضور سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی طرف جو ہے وہ عمرہ کے ارادہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس نیت سے نکلے تھے کہ اس سال ہم عمرہ کر کے آئیں گے۔ کفار مکہ کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کی نیت سے نکلے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسلمان ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے لیے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو 6 ہجری کی بات ہے، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر جا کر کے پڑاؤ ڈالا۔ تو حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ کفار کا ایک لشکر جو ہے وہ ڈیلیگیشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو سننا چاہا، اور آ کر کے انہوں نے کہا حضور اس سال آپ کو ہم عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے، اور اگلے سال آپ تشریف لائیں، اور آپ کے ہاتھ میں اگر تلوار ہوگی تو وہ بھی میان کے اندر ہوگی۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں جب حدیبیہ کے مقام پہ جب طے پاتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر پھر اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجا، جو سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا، چونکہ آپ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ تو آپ جب جو ہیں وہ خلافت ابھی آپ کے سر جو ہے وہ رب کائنات نے آپ کو اس صحرا سے سرفراز نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دور تھا۔ تو جب مکہ المکرمہ کے اندر جب جو ہیں وہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر کے بھیجا۔ کئی دن بیت گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے۔
اور افواہ یہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے فرمایا، میرا آقا فرماتی ہیں کہ یہ صحابہ آج ہم یہاں سے اس وقت تک پلٹ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہاں پر میں رک کر ایک دو بات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ لوگوں نے مختلف طریقوں سے چیمگوئیاں کی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیعت کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ، میں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، نہیں تو حضور کا مقام مرفوع والا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کا اشارہ دینے لگا ہوں، نہیں تو الیاذ باللہ کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، پروانے کو اپنا رخ انور دکھا جایا کرو کدی تے کدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک بڑھایا، فرمایا صحابہ اس ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں۔ اب 1400 حضور کے صحاب بیعت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے۔ اور اس کے بعد جب 1400 صحابہ کرام نے جب اپنے حضور کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کے اوپر پھر دایاں ہاتھ رکھا، اور دایاں ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا کہ ھذا یدو عثمان، یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے بیعت اس کی نہیں ہوتی، بیعت زندہ کی ہوتی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر وہ ہاتھ کس کا تھا جس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ تو وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے حبیب کے ماننے والے حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضور کی کتنی حب اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت لی تو رب کائنات نے کیا گارنٹی عطا فرمائی؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ میرا ایمان، آپ کا ایمان۔ حضرت با یزید بستامی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا الیاذ باللہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا آج نہیں، دنیا سے جاتے وقت جو ہے اس کا جواب دوں گا۔ مریدین سے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب ادھار ہے اس خاتون کے اوپر، دنیا سے جاتے وقت اس کا جواب دینا ہے۔ جب وہ وصال کر گئے تو وصال کرنے کے بعد حضرت کی چارپائی اس خاتون کے سامنے رکھ دی گئی۔ حضرت نے اپنا کفن ہٹا کے جواب دیا کہ آج میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے اچھی ہے۔ کہا حضرت اتنی سانسیں گزرنے کے بعد جو جواب دینا تھا تو آپ نے پہلے جواب کیوں نہ دیا؟ فرمایا پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں مومن ہوں کہ کیسا ہوں۔ فرمایا آج میں دنیا سے جا رہا ہوں اور جب میری روح نکلی تھی تو میں جان چکا تھا کہ سامنے مدینے والے آقا کی جلوہ گری ہو گئی۔ فرمایا جب حضور سامنے آ گئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ با یزید آج تو با ایمان ہو کر جا رہا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے خوب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا تور چڑھے۔ تو فرمایا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو حضرت ذی وقار 1400 صحابہ کرام کو رب کائنات نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا کہ تم مومن ہو۔ اب ان 1400 صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ، ان کی ایمان کی گارنٹی کوئی بندہ نہیں دے رہا بلکہ خدا دے رہا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب تم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، اور بیعت کیا تھی کہ عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں تھا، خدا فرماتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، جو ان اصحاب کے دل کے اندر تھا خدا فرماتا ہے میں اس کو جاننے والا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے ان کے اوپر سکون کی چادر جو ہے اس کو تان دیا۔
اور پھر فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو گارنٹی دے دی کہ فکر مند نہ ہو، فتح بالکل قریب آ چکی ہے، فتح کا دن بڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام جو ہے وہ بڑا عرفہ والا ہے۔ حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیۃ والثناء، آپ نے جو ہے وہ اس حوالہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑی محبت رکھنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ مل کر ایک باغ کی طرف تشریف لے کر کے گئے، اور باغ کے پاس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہراؤ کیا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ اس باغ کے دروازے پہ کھڑا رہنا ہے۔ آج لوگ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ کبھی آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو بچائیں ان فتنوں سے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ دیکھیے گا کتنی اس جو ہے وہ ہاتھ جتنی لمبی زبانیں نکال کر حضور کے صحابہ کو تبرہ اندازی کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ کے غلام، کہاں حضور کے صحاب کا مقام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باغ کے باہر ٹھہرنا ہے، فرمایا میں باغ کے باہر رکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اگر کوئی باغ میں داخل ہونا ہو تو مجھ سے اجازت لینی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا کہ میں باغ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور ایک شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے باغ میں داخل ہونے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اِذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا جاؤ اس کو اجازت دے دو اور ساتھ اس کو کہنا ہے کہ تو جنتی ہے۔ ہماری جنتی ہونے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے کہ ہم اس بات میں دنیا میں بھی مان کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ حضور قبلہ عالم نے ایسے نہیں لکھا تھا کہ کوئی کردی مان نمازاں تھے، کہ کوئی حج زکات نیازاں تھے، منو اکو مان محمد تے جے محمد پیارا آ جائے۔ اور کہیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جنت خاطر اڑ دیئے، کوئی حوراں خاطر قد دیئے، اور آپ فرماتے ہیں میں ول محمد اڑ دی پھراں جے محمد پیارا آ جائے۔ فرمایا کسی کو کسی اور بات پہ مان ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ مان نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں بس اتنا مان ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی ذات مل گئی، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا جو مل گیا۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو آنے دو اور اجازت دے دو اور ساتھ کہو کہ تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں پتہ ہے وہ بندہ کون تھا؟ فرمایا جب اس کو دیکھا فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، فرمایا جب اس بندے کی طرف دیکھا وہ تو ابو بکر صدیق تھے، جس کو حضور فرما رہے تھے کہ اس کو آنے دو اور ساتھ میں کہو وہ جنتی ہے۔ فرمایا پھر دربان کھڑا ہے، ایک اور شخص آتا ہے اور آ کر کے کہا کہ مجھے بھی جانے کی اجازت دو۔ فرمایا حضور کی خدمت میں عرض کی حضور ایک غلام اور آیا ہے، کیا اس کو بھی آنے دیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اِذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی آنے دو اور اس کو کہہ دو کہ تم بھی جنتی ہو۔ جب ان کو بلایا گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جانتے ہو وہ بندہ کون تھا؟ جب دیکھا فَإِذَا هُوَ عمر بن الخطاب، فرمایا جب ان کو دیکھا وہ تو عمر بن خطاب تھے جن کو حضور فرما رہے تھے کہ تو بھی جنتی ہے۔ فرمایا پھر جو ہے اجازت طلب کی گئی اور فرمایا کہ حضور ایک اور شخص بھی ہے جو آنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو بھی آنے دو، اور فرمایا وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ہاں اس کو کہنا ہے کہ تجھے مصیبتوں کے ساتھ آزمایا جائے گا، تمہیں پہاڑ جیسی مصیبت تیرے اوپر ڈالی جائے گی اور انتہائی مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ فرمایا میں نے یہ پیغام دے دیا۔ فرمایا کہ جب دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی کہ عثمان تمہیں شہادت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 ذی الحج کا دن آتا ہے تو آپ کو بلوائیوں نے مختلف طریقوں سے آپ کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا،
اور حضور کے غلام، آپ کبھی حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ دروازے کے سامنے جو ہستیاں کھڑی ہیں وہ پتہ ہے کون ہے؟ ایک دروازے کی چوکھٹ پہ امام حسن کھڑے ہیں، دوسری چوکھٹ پہ امام حسین کھڑے ہیں۔ دروازے کے اوپر دربان بن کے اس لیے کھڑے ہیں کہ عثمان بن عفان کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے غلام لگتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ ثالث ہیں۔ جب آپ کھڑے ہیں تو بلوائیوں نے جب آپ کے اوپر حملہ کیا، حضرت عثمان غنی نے وہاں پہ خطبہ دیا، فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ جس موقع کے اوپر بئر روما، وہ مدینہ کا کنواں جو میٹھے پانی والا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت عطا کرے؟ حضرت عثمان غنی نے 40,000 دینار دے کر وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس یہودی نے کہا کہ عثمان کیا تو نے کیا، اتنا مالدار غنی ہو کر تو نے اس کو غریبوں کے لیے وقف کر دیا؟ کہا تجھے پاگل کیا لگے؟ فرمایا تو سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں؟ فرمایا سن، میں نے خریدا اس لیے تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، میں محمد اس کو جنت کے محل کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا تجھے مبارک ہو یہ کنواں، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمانت چاہتا ہوں کہ جنت میں محل تیار ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی، میرے آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سامنے پلاٹ خالی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو جو ہے وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی حضور قیمت کتنی ہے؟ وہ پلاٹ والا شخص بھی قریب بیٹھا تھا، عرض کی حضور میں نے 20,000 دینار لینے ہیں، سودا طے پایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضور، میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور میں ابھی اس کو یہ قیمت عطا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے غلام 20,000 دینار دینے کے بعد فوراً کہا کہ اس کا قبضہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے لیے دیا جائے، اگلے جمعے مسجد توسیع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان رادن عثمان، مالک میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں۔ آج ہماری نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یار وہ کتنی مقام والی ہستی ہے جس کے بارے میں مدینے والے آقا ہاتھ اٹھا کر عرض کر رہے ہیں مالک تو عثمان سے راضی ہو جا، اور خدا بھی عثمان غنی سے راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا حبیب میں اس سے راضی ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اللہ نے تیرے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ کو جب بلوائیوں نے جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور آپ کے اوپر جب جو ہے وہ تیر جب چلانے شروع کیے، آپ کی پیشانی کے اوپر جب زوردار جب جو ہے وہ خنجر لگتا ہے، خون نکلتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خون قرآن کی اس آیت پہ پڑھتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ ہی تمہیں کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر شے کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔